صفحہ نمبر 30 ہے، آیت نمبر 10 مکمل ہوئی تھی، 11 نمبر آیت سے ہمارا سبق شروع ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کذبت ثمود بطغواہا اذ انبعث اشقاہا فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها۔ صدق اللہ العظیم۔ کل جو سبق ہم نے پڑھا تھا اس سبق میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت کے نمونوں میں سے چند نمونوں کا تذکرہ فرمایا اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کی قسمیں بھی اٹھائیں، سورج کی، چاند کی، دن کی اور رات کی، آسمان کی، زمین کی، اللہ تبارک و تعالی نے قسمیں اٹھائیں۔ اور اللہ نے ارشاد فرمایا قد افلح من زکاہا، تحقیق فلاح پا گیا وہ شخص جس نے پاکی حاصل کر لی، جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا، کفر سے پاک کر لیا، شرک سے پاک کر لیا، گناہوں سے پاک کر لیا، حسد، کینہ، بغض وغیرہ سے اپنے نفس کو جس شخص نے پاک کر لیا، اللہ نے ارشاد فرمایا وہ شخص فلاح پا گیا۔ وقد خاب من دساہا، اور وہ شخص نامراد ہوا جس نے اپنے گناہوں کو اپنے معاصی میں چھپا لیا، اپنے گناہوں کو چھپا لیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وہ شخص نامراد ہے جو دن کو گناہ کرتا ہے، رات کو گناہ کرتا ہے، ہر وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے گناہ کرتا رہتا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وہ شخص نامراد بھی ہے اور نافرمان بھی ہے، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کا نافرمان ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو عذاب کی لپیٹ میں لے آتے ہیں، وہ لوگ اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ سکتے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے قوم سمود کا تذکرہ فرمایا، ان لوگوں نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کے رسول کی نافرمانی کی، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان پر عذاب نازل فرمایا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کذبت، جھٹلایا، سمود، قوم سمود نے کس چیز کو جھٹلایا؟ حق بات کو جھٹلایا، بطغواہا، اپنی سرکشی کی وجہ سے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا قوم سمود نے اپنی سرکشی کی وجہ سے حق بات کو جھٹلایا۔ یہ قوم سمود یہ ہجر کے علاقے میں رہنے والے تھے، اور یہ علاقہ خیبر اور تبوک کے درمیان واقع ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی طرف اپنے پیغمبر حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ قرآن پاک میں آتا ہے وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، حضرت صالح علیہ السلام قوم سمود کے پاس آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام ان کو سنایا، توحید کی دعوت دی۔ اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، حضرت صالح علیہ السلام ان کے پاس آئے، آ کر توحید کی دعوت دی۔ فرمایا کہ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی دستگیر نہیں۔ قوم کے سامنے یہ بات کی تو قوم کے لوگ جو ہیں وہ آپ کا مذاق اڑانے لگے، کیونکہ وہ مشرک لوگ تھے، ان کے عقائد ہی کچھ اور تھے، اور حضرت صالح علیہ السلام کا عقیدہ اور تھا، اور یہ اکیلے تھے، وہ تو ایک پوری جماعت تھی۔ اور جب آدمی اکیلا ہو اور دوسری طرف پوری جماعت ہو تو اکیلا آدمی جب بات کرتا ہے تو اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے، تو قوم کے لوگ جو ہیں وہ آپ کا مذاق اڑانے لگے۔ پھر کہتے ہیں اے صالح، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو اللہ کا نبی مان لیں تو آپ ہمیں ہماری منہ مانگی نشانی دکھلا دیجیے، جو ہم آپ سے کہیں وہ ہمیں دکھلا دیں، ہم آپ کو اللہ کا نبی اور اللہ کا پیغمبر مان لیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا
کہ مانگو کیا مانگتے ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ سامنے جو چٹان نظر آ رہی ہے، آپ اس کی طرف اشارہ کریں یا اس کو ہاتھ لگائیں تو اس سے اگر اونٹنی نکل آئے اور اونٹنی نکل کر بچے کو جنم دے اور دودھ بھی دے تو ہم آپ کی اس نشانی کو دیکھ کر آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنے رب سے، یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، یہ میری اختیاری بات نہیں ہے، ہاں میں اپنے رب سے دعا مانگوں گا، اگر اللہ تبارک و تعالی میری دعا کو قبول کر کے اس چٹان سے اونٹنی کو نکال دیں تو واقعتاً تم ایمان لے آؤ گے؟ کہتے ہیں جی ایمان لے آئیں گے۔ اب ان کے دل میں کیا بات تھی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک چٹان سے اونٹنی نکل آئے؟ تو جب یہ ہماری اس نشانی کو پورا نہیں کر پائیں گے تو ہم ان کا مزید مذاق اڑائیں گے۔ اب یہ تو اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے دعا مانگی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا۔ اللہ کے حکم سے آپ نے چٹان پر ہاتھ رکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چٹان سے اونٹنی کو نکال دیا۔ اونٹنی نے بچے کو بھی جنم دیا اور وہ اونٹنی دودھ بھی دیتی تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے جب یہ نشانی دکھلائی اور ساتھ ہی اللہ کا حکم یہ بیان کیا، قرآن پاک میں کیا آتا ہے؟ قرآن پاک میں آتا ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، قال یا قومی ھذہ ناقۃ اللہ لکم آیۃ فذروھا تأکل فی ارض اللہ ولا تمسوھا بسوء فیأخذکم عذاب علیم۔ اے میری قوم، یہ اللہ تعالیٰ کی اونٹنی ہے، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص نشانی ہے، فذروھا پس تم اس کو چھوڑ دو، تأکل فی ارض اللہ کہ یہ اللہ کی زمین سے کھائے، ولا تمسوھا بسوء اور اس کو برے ارادے سے، تکلیف پہنچانے کے ارادے سے نہ چھونا۔ اگر تم نے اس کی طرف بری نگاہ سے دیکھا یا اس کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کی تو کیا ہوگا؟ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ علیم، پس آ پکڑے گا تم کو دردناک عذاب۔ اب ان لوگوں نے اپنی آنکھوں سے اس اونٹنی کو دیکھا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نشانی آئی ہے، حضرت صالح علیہ السلام کا معجزہ ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو نہیں مانا۔ کیا کہنے لگے؟ یہ تو بڑا مضبوط جادو ہے، یہ تو بڑا کاریگر جادوگر ہے، یہ کہہ کر حضرت صالح علیہ السلام کو ان لوگوں نے ٹال دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بات انہوں نے کی، جس طرح جھٹلایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان پر عذاب نازل فرمایا۔ اس بات کو اللہ نے یہاں بیان فرمایا ہے۔ اللہ نے فرمایا جھٹلایا قوم سمود نے بتغواہا اپنی سرکشی کی وجہ سے، اذ انبعثا جس وقت یا جب انبعثا اٹھ کھڑا ہوا، اشقاہا اس قوم کا ایک بدبخت۔ وہ بدبخت کون تھا؟ اس کا نام تھا قدار، اور یہ اپنی جماعت کا سردار تھا، اس کے دوست تھے بدمعاش قسم کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ النمل کے اندر اس کے جو دوست تھے ان کا بھی تذکرہ فرمایا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَقَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ۔ کیا فرمایا؟ کہ شہر میں 9 بدمعاش قسم کے آدمی تھے، بدمعاش قسم کے انسان تھے۔ کیا کرتے تھے؟ یفسدون فی الارض زمین میں فساد مچاتے تھے، ولا یصلحون اور وہ اصلاح نہیں کرتے تھے۔ اب ان لوگوں میں سے ان کا سردار کون تھا؟ قدار، جس کا اللہ تبارک و تعالی نے تذکرہ فرمایا کہ جب اٹھ کھڑا ہوا اس قوم کا ایک بدبخت۔ یہ کیوں اٹھ کھڑا ہوا؟ اس نے کیا کیا؟ یہ ایک عورت کی باتوں میں آیا اور اس اونٹنی کو نقصان پہنچانے کے لیے تیار ہو گیا۔ ان 9 دوستوں نے، جن کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَقَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ، یہ بدمعاش قسم کے لوگ، انہوں نے مشورہ کیا آپس میں کہ ہم پہلے تو اونٹنی کی ٹانگیں کاٹیں گے، نعوذ باللہ، پھر اس کے بعد ہم اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے، اونٹنی سے نمٹنے کے بعد ہم حضرت صالح علیہ السلام کو ان کی اولاد سمیت ذبح کر دیں گے۔ یہ انہوں نے ارادہ کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اذ انبعث اشقاہا، جب اٹھ کھڑا ہوا اشقاہا اس قوم کا ایک
بدبخت۔ اللہ نے ارشاد فرمایا فقال لہم، پس کہا لہم ان سے، رسول اللہ، اللہ کے رسول نے۔ اللہ کے رسول نے کون تھے؟ اللہ کے رسول اس وقت حضرت صالح علیہ السلام نے کیا کہا؟ ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اس کا خیال کرنا، اس کو نقصان نہیں پہنچانا، اس کو بری نظر سے نہیں دیکھنا، اس کو برے ارادے سے نہیں چھونا۔ ہاں تم اس کا دودھ دو سکتے ہو لیکن اس کی اور کوئی چیز تمہارے اوپر حلال نہیں ہے۔ فرمایا ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اس کا خیال کرنا۔ وسقیاہا، اور اس کے پانی پینے کا، اس کے پانی پینے کا بھی خیال کرنا ہے۔ قال ہذہ ناقۃ اللہ شرب ولکم شرب یوم معلوم، اللہ نے حکم دیا کہ یہ اونٹنی ایک دن پانی پیے گی اور جس دن یہ پانی پیے گی اس دن تمہارا کوئی جانور پانی نہیں پیے گا۔ ایک دن اس کی باری ہوگی اور اگلے دن تمہارے جانوروں کی باری ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فکذبوہ، پس انہوں نے اس کو جھٹلایا۔ جب حضرت صالح علیہ السلام نے ان کے سامنے یہ بات کی کہ پانی پینے کی باری ایک دن اس کی ہے ایک دن تمہارے جانوروں کی ہے، تو ایک عورت جس کے پاس بڑے جانور تھے، اس کے جانور جو ہیں وہ پیٹ بھر کر پانی نہیں پی سکتے تھے، تو وہ کہتی کہ مجھے تو پورا دن انتظار کرنا پڑتا ہے کہ اگلا دن کب آئے تو میں اس کو اپنے جانوروں کو پانی پلاؤں۔ تو اس عورت نے ان لوگوں کو تیار کیا تھا کہ اس اونٹنی کا قصہ جو ہے وہ تمام کرنا ہے، تو اس کی باتوں میں آ کر یہ قدار نامی جو ہے آدمی یہ پیش تھا۔ اللہ نے فرمایا یہ بڑا ہی بدبخت ہے اور اس کے دوست بھی کیا ہیں؟ بدبخت ہیں اور بدمعاش قسم کے لوگ ہیں۔ اللہ نے فرمایا فعقروہا، پس انہوں نے کاٹ ڈالی اس کی ٹانگیں۔ اور کس نے کاٹی تھی؟ پیش کون تھا؟ قدار نامی آدمی۔ فرمایا فعقروہا، پس انہوں نے کاٹ ڈالی اس کی ٹانگیں، فدمدم، پس الٹ دیا علیہم، ان پر، ربہم، ان کے رب نے، بذنبہم، ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ کیا الٹ دیا؟ عذاب الٹ دیا۔ جب ان لوگوں نے اونٹنی کی ٹانگیں کاٹی تو اونٹنی بربڑائی۔ حضرت صالح علیہ السلام جہاں تھے وہاں سے اونٹنی کی آواز کو سن کر باہر آئے، روتے ہوئے باہر آئے، اور ان کو اس بات کا یقین ہو گیا اب یہ قوم جو ہے اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکے گی، اب ان پر اللہ کے عذاب کو کوئی ٹال نہیں سکے گا۔ تو حضرت صالح علیہ السلام روتے ہوئے باہر آئے، کیونکہ ان کا ایک معجزہ تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نشانی تھی جو ان کے ہاتھ پر اللہ نے صادر فرمائی تھی۔ تو حضرت صالح علیہ السلام بڑے ہی غمگین ہوئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فدمدم علیہم ربہم بذنبہم، پس الٹ دیا ان پر ان کے رب نے ان کے گناہوں کی وجہ سے عذاب، فسواہا، پس برابر کر دیا اس عذاب کو سب پر، کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فسواہا، پس اس عذاب کو برابر کر دیا سب پر، جتنے بھی اس قوم کے لوگ تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب پر عذاب بھیجا اور ان سب لوگوں کو ہلاکت میں، تباہی میں ڈال دیا۔ اور وہ عذاب کون سا تھا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ، پس آ پکڑا ان کو ایک ڈرونی آواز نے، خوفناک آواز نے، اس حال میں کہ وہ صبح کیے ہوئے تھے، صبح کے وقت وہ عذاب آیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ڈرونی آواز نکالی اللہ کے حکم سے، اس آواز کو سنتے ہی ان کے کانوں کے پردے بھی پھٹ گئے اور ان کے کلیجے بھی پھٹ گئے۔ اور یہ بھی آتا ہے فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، ان پر زلزلے کا عذاب آیا۔ اب انہوں نے کیا بنایا ہوا تھا؟ چٹانوں کو تراش کر وہاں پر مکان بنائے ہوئے تھے، اپنی رہائشیں بنائی ہوئی تھی۔ وہاں کیوں بنائی ہوئی تھی؟ اس لیے بنائی ہوئی تھی کہ زلزلے کے آنے کی وجہ سے ہمارے یہ محلات، ہمارے یہ مکانات نہیں گریں گے، اس لیے انہوں نے چٹانوں کو، مضبوط چٹانوں کو تراش کر وہاں پر اپنے کمرے بنائے ہوئے تھے رہنے کے لیے۔ لیکن اللہ کے عذاب سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو زلزلہ آیا اس سے کون ان کو بچا سکتا تھا؟ روایات میں کیا آتا ہے کہ یہ گھروں کے اندر تھے، جو گھروں کے اندر تھے ان کی زلزلے کے آنے کی وجہ سے دیواروں پر یا چھتوں پر ٹکریں
لگ رہی ہیں، یہ ٹکرے کھانے کی وجہ سے تباہ ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہلاکت میں ڈال دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے اس قوم کا ایک آدمی، ایک فرد بھی نہ بچ سکا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ولا یخاف، اور نہیں وہ ڈرتا عقباہا، اس کے انجام سے۔ دیکھیں دنیا میں کیا ہوتا ہے، دنیا میں کوئی مضبوط سے مضبوط قوم بھی ہو تو وہ اگر پبلک کے خلاف، عوام کے خلاف کوئی قانون پاس کر دیتی ہے تو ان کے دل میں خوف ہوتا ہے کہ عوام کہیں احتجاج نہ کرے، یہ جلوس نکالیں گے یا نعرے بازی کریں گے یا ہڑتال کریں گے، تو ان کے دل میں اس بات کا خوف ہوتا ہے کہ ہمارے اس عمل کی وجہ سے کہیں عوام جو ہے وہ ہمارے خلاف برک نہ اٹھے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی کے انجام کا کوئی خوف نہیں ہے۔ فعال لما یرید، وہ جو چاہتا ہے کر دیتا ہے۔ واللہ غالب علی امری، اللہ تعالیٰ غالب ہیں سارے کے سارے معاملات پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو فیصلہ فرماتے ہیں، اللہ کے فیصلوں کو کوئی ٹال نہیں سکتا، اور نہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی سے مشورے کی کوئی ضرورت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ولا یخاف عقباہا، اور نہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ ڈرتے ہیں ان کے انجام سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کے انجام کا کوئی ڈر، خوف اور خطرہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح معنوں میں ہمیں اپنے کلام کی سمجھ عطا فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھ کر ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے والا بنائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔